نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیسن کا آغاز الحمدللہ آیت نمبر 166 سورہ بقرہ 166 سے ہوگا۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ مائک کائنڈلی دیکھ لیجئے کس کا آن ہے، بار بار آواز آ رہی ہے، مائک اپنا چیک کیجئے سبھی، اور مائک آف کیجئے جس کا بھی آن ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اذ تبرأ جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتبعوا پیروی کی گئی، من سے الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، ورأوا اور وہ دیکھیں گے، عذاب وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان سے، اسباب وسائل۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی ہے کہ اپنے مائک چیک کیجئے اور بند کیجئے، بار بار آواز آ رہی ہے کسی کے مائک سے، اور اگر نہیں سب کے مائک آف ہے نا، ایک مرتبہ آن کیجئے اور دوبارہ آف کر لیجئے سبھی۔ ہری اپ آن کر کے دوبارہ آف کر لیجئے۔ جی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی۔ وہ سزا دے گا تو کیفیت یہ ہوگی جب پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بے تعلق ہو جائیں اور دونوں عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ کنیکشن دیکھتے ہیں اس کا جی ٹاپک کے ساتھ اس آیت کا، کہ اور مشرک سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور دنیا میں غیر اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے پر پھٹکار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہے اور وہی کائنات کا خالق و مالک اور کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہیں۔ اس کے نظام میں کوئی ذرہ بھر بھی دخل ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کس کے نظام میں؟ اللہ تعالیٰ کے نظام میں، کیونکہ وہی واحد و معبود ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک اور کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہیں۔ اس نے نظام کائنات میں کسی کو اپنا ہمسر اور شریک کار نہیں بنایا، اور آخرت میں بھی کوئی اس کے اختیارات اور نظام میں کوئی دم مارنے کی ہمت نہیں پائے گا۔ جو لوگ دنیا میں پیروں، حکمرانوں، فقیروں اور باطل معبودوں، یہاں تک کہ دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی بات سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرتے اور تعلق جوڑتے ہیں، قیامت کے دن یہ ظالم اور مشرک رب ذوالجلال کی جلالت و جبروت اور عذاب کو دیکھیں گے، تو ان کے تمام واسطے اور رابطے کٹ جائیں گے، یہاں تک کہ طالب جو ہے وہ مطلوب سے، پیر مرید سے، حاکم محکوم سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ جو مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما اپنی ذات اور مفاد کی خاطر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرمان سے ہٹایا کرتے تھے، جب وہ پوری طرح جان جائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کے سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں اور نہ کوئی وسیلہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ ایک دوسرے پر پھٹکار بھیجیں گے۔
ورکر اور مرید اللہ تعالیٰ سے آرزو کریں گے، یعنی کہ جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں نا، آج کل دیکھا ہے نا کہ کیسے لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں سیاسی کارکن ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کے، اسی طرح سے مرید ایک جگہ اس کے اور دوسری جگہ کے، وہ آپس میں جو ہے وہ لڑنے مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے آرزو کریں گے کہ الہی ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دے، تاکہ ہم ان ظالم رہنماؤں اور مشرک لوگوں سے، پیروں سے اسی طرح نفرت کا اظہار کریں جس طرح آج وہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ حکم ہوگا کہ اب تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اس دن سے ان کی پریشانیوں اور حسرتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ان کو عذاب سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمام اعمال ضائع، رہنماؤں کے وعدے اور سہارے جھوٹے ثابت ہوئے ہوں گے، واپسی کے تمام راستے بند، اور ہر قسم کی آہوزاریاں بیکار ثابت ہوں گی۔ یہ مایوس ہو کر دوسری درخواست پیش کریں گے کہ اے رب ذوالجلال، پھر ظالم سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو دگنے عذاب میں مبتلا کیجیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 67 اس میں لکھا ہوا ہے، جواب آئے گا اس دوسری درخواست کا کہ سب کو دگنا عذاب دیا جا رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38۔ اب اس آیت کے جو مسائل ہیں جو ڈسکس ہوئے وہ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، عذاب دیکھ کر پیر اپنے مریدوں سے اور لیڈر اپنے ورکروں سے برات کا اظہار کریں گے۔ برات مطلب ان سے ہاتھ اٹھا لیں گے بھی ہم جانتے ہی نہیں ان کو۔ نمبر 2، جہنم کا عذاب دیکھ کر جہنمیوں کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ اور نمبر 3، جہنمی دنیا میں واپس آنے اور اپنے لیڈروں پیروں سے قطع تعلق کرنے کی تمنا کریں گے۔ نمبر 4، جہنمی اپنے اعمال پر ہمیشہ حسرت و افسوس کا اظہار کرتے رہیں گے۔ نمبر 5، مشرک اور کافر جہنم سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اب یہاں پر قرآن سے دیکھتے ہیں ہم قیامت کے دن باطل عابد و معبود میں نفرتیں اور بیزاریاں۔ نمبر 1، سورہ یونس آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ عابد و معبود یعنی کہ عبادت کرنے والا، اور وہ جسے اس نے آقا بنایا ہوا ہے، لائک جیسے میں نے آپ کو بتایا سیاسی رہنما۔ مائک بند کر لیجئے جس کا بھی آن ہوا ہے۔ صدر عامر دیکھیے گا ذرا کس کا مائک آن ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو پیر اور مرید ہے ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ اور آگے نمبر 2 ہے سورہ نحل آیت نمبر 86، جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ جب مشرک شریکوں کو دیکھیں گے کہیں گے یہی ہیں وہ جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ نمبر 3، سورہ فاطر آیت نمبر 14، ٹرانسلیشن ہے اگر تم انہیں پکارو اور وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ نمبر 4، سورہ احقاف آیت نمبر 6، جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کی دشمن ہوں گے اور اپنی پرستش سے انکار کریں گے۔ اور نمبر 5 ہے سورہ روم آیت نمبر 13، ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے انکاری ہو جائیں گے۔ اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 48، جن کو وہ پکارا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اس پہ غور کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ واضح طور پر کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ دماغ کھولیں گے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس پہ اینڈ پہ بات کرتے ہیں لیسن کے بعد کچھ ڈیٹیل سے، تاکہ کچھ چیزیں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، کچھ ایگزامپلز اور میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آیت نمبر 167، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وا اور قالا کہیں گے
الذین وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو انا کاش کے، لنا ہمارے لیے، کرتوں دوبارہ فتح، فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے ہیں، واپس نہ ہم، تبرع برات بیزاری، ہم بیزاری کرتے ہیں، منہم ان سے، کما جیسے، تبرعوا انہوں نے بیزاری کی، انہوں نے اعلان برات کیا، یعنی ان سے قطع تعلق ہو جانا، بیزاری دکھا دینا، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم انہیں دکھائے گا، اللہ اعمالہم ان کے اعمال، اعمال جمع عملوں کی اور ہم ان کے، ٹھیک ہے، حسراتیں ہوں، حسرتیں علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی با محاورہ، اور بڑوں کی پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی لا تعلق ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ ابھی پچھلی آیت میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں اللہ سے نہیں جوڑیں گے، ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے کاموں میں، اپنی پوجا پاٹ میں لگائے رکھیں گے، تو کل کو وہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، اعلان برات کر دیں گے، اور تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارا انجام دکھائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ آگ، دوزخ کی، جہنم کا ایندھن، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں جن کی ہم پیروی دنیا میں کر رہے ہیں، اگر اس میں شرک ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ گھاٹے کا سودا اور نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ہم کہیں گے، اگر ہم چھوڑیں گے نہیں نا شرک، پھر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج، جس طرح آج ہی ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں، ہم سے بیزاری دکھا رہے ہیں، اسی طرح ہم دنیا میں بھی ان سے نفرت کریں گے، ان سے اعلان جو ہے وہ برات کریں گے، بیزاری دکھائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، مہلت جو دی تھی ختم ہو گئی، دنیا میں دوبارہ کسی کو نہیں بھیجنا، اب تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کیونکہ اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا اپنے فضل سے اپنے بندوں کو، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک جو ہے وہ گناہ کبیرہ، گناہ عظیم ہے، شرک کی معافی کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ بندہ دنیا میں رہ کر مہلت ہو اس کے پاس، وہ ریئلائز کرے کہ میں نے شرک کیا ہے اور اس کی معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ شرک سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، وعدہ کیا ہے کہ جو معافی مانگے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، میں اسے معاف کروں گا، بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے معاف کر دوں گا، لیکن وقت رہتے توبہ کرنی، سچے دل سے، اور عہد کرنا ہے کہ دوبارہ ایسی غلطیاں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ ہماری آیت نمبر 167 ہے۔